أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کو داغ مفاقت دے گئے سارے کے سارے بچے بچپن میں فوت ہو گئے. آپ کا کوئی بیٹا بھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ نبیوں کا خاتمہ ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے. تو جب نبی آنے والا نہیں ہے تو رسول تو پھر اس سے بھی بڑا مقام ہے نا. مسلمانوں کا یہ متفق کا فتویٰ ہے اور فیصلہ ہے کہ وہ پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے جو اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کو نبی رسول مانتا ہے. لیکن یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد بھی قائم اور دائم رہے گا ہمیشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 سے 44. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ رب العزت نے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق یافتہ بیوی حضرت زینب کے ساتھ کروا دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس بات کا پورا خدشہ تھا کہ منافقین اور اسلام دشمنوں کی طرف سے بہت زبردست قسم کا پروپیگنڈا کیا جائے، کیونکہ یہ رسم ان کے دل و دماغ اور معاشروں کے اندر اپنی جڑیں بہت مضبوط کر چکی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت زید اور زینب کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے، نہ یہ طلاق دیں، نہ مجھے نکاح کرنا پڑے، اور نہ اسلام اور مسلمانوں اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہو. لیکن
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ پاک نے اس بات کا اور اس کام کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم نے اس بری رسم اور اس برے رواج کا خاتمہ کر کے چھوڑنا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام معاشرے کے اندر سے جاہلیت کی رسموں کو اور جو اللاجک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی مضبوط اور سچائی پر مبنی بنیاد نہیں ہوا کرتی، اسلام ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اب یقیناً پروپیگنڈا ہوا ہوگا، باتیں، اعتراضات کی بوچھاڑ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز اختیار کیا اور کفار و منافقین کے تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ ایسا مدلل جواب دیا اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کو اٹھانے والوں کو۔ اب اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں کیا شاندار اور جاندار جواب دیا، اس کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی، ان میں سے جو بیٹیاں تھیں وہ تو جوان ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں۔ 4 بیٹیاں تھیں آپ، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 آپ کی ہونہار بیٹیاں۔ یہ ساری کی ساری بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے 3 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی وفات پا گئے۔ آپ نے ان کی جدائی کا دکھ اور صدمہ جھیلا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ایک واحد بیٹی تھی، جو آپ کی وفات کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی۔ آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں تو جوان ہوئیں، شادیاں بھی ہوئیں، لیکن جو آپ کے بیٹے تھے جن کے نام تھے قاسم، طیب، طاہر، عبداللہ، یہ سارے بیٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سے تھے، اور صرف ایک بیٹا، آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ صرف ایک لونڈی آپ کو ملی تھی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ اور یہ سارے کے سارے آپ کے بیٹے بچپن کے اندر ہی آپ کو داغ مفارقت دے گئے۔ سارے کے سارے بچے بچپن میں فوت ہو گئے۔ آپ کا کوئی بیٹا بھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا۔ صحیح قول کے مطابق آپ کے 3 بیٹے تھے، بعض نے 4 بھی کہے ہیں، قاسم اور ابراہیم، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا بیٹا ہے، وہ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ طیب اور طاہر ایک ہی بیٹے کے لقب ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ عبداللہ ہی کے لقب ہیں، یعنی ایک قول کے مطابق عبداللہ بیٹا تھا تیسرا، جس کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر۔
اور بعض نے کہا کہ نہیں، طیب اور طاہر الگ الگ بیٹے ہیں۔ بہرحال آپ کے اکثر علماء نے 3 بیٹے بیان کیے ہیں، بعض نے 4، اور آپ کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اب آپ کی بیٹیاں تو جوان ہوئیں، لیکن آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بھی بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، میچور نہیں ہوا، یعنی بالغ نہیں ہوا، شادی کے قابل نہیں ہوا، بچپن میں فوت ہوتے رہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، جن کو اللہ پاک نے کتنے کتنے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے ہیں، تو اگر ہم میں سے کسی کا اللہ تعالی سب کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کبھی کسی کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، کوئی پیارا، کوئی عزیز، کوئی اولاد، کوئی والدین، کوئی بیوی یا خامد، کوئی بھی ہم سے بچھڑ جائے اور ہمیں اس کی جدائی کی شدید تکلیف اور شدید صدمہ ہو، تو ہمیں پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ آپ اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہو کر بھی اللہ پاک نے آپ کو اتنا آزمایا کہ ایک ایک کر کے سارے بیٹے اللہ پاک لے گیا، اور ایک ایک کر کے اللہ پاک آپ کی 3 بیٹیاں لے گیا، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ صرف ایک بیٹی زندہ بچی، باقی ساری اولاد ہی آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ کتنی بڑی آزمائش! تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس وقت صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور کہتے رہے کہ اے ابراہیم، جب آپ نے ننھا ابراہیم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ اے ابراہیم، تیری جدائی سے ہمارا دل صدمے سے دوچار ہے، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں کریں گے جو ہمارے رب کی ناراضی کا سبب بنے۔ تو بہرحال میں تمہیداً یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہوتے رہے۔ اس لحاظ سے آپ کسی بھی مرد کے باپ نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے جو واقعہ چل رہا تھا حضرت زینب سے نکاح کا اور حضرت زید کے بیٹا ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو، مکہ والو، اعتراضات کرنے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بہو سے نکاح نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ نہیں ہیں، حقیقی باپ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، تم زید کی بات کر رہے ہو، یعنی کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں تو زید کے کہاں سے ہوگے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آپ کی ساری اولاد، نرینہ اولاد، وہ بچپن میں ہی فوت ہوتی رہی، تو زید تو آپ کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، عورتوں میں سے تو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کے آپ والد گرامی تھے، باپ تھے، لیکن مردوں میں سے آپ کسی کا باپ نہیں، تو پھر زید کے باپ ہی نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ اعتراض، یہ سوال آ رہا ہو کہ چلو جی ٹھیک ہے جی، چلو جی اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، فرض کرو مان ہی لیتے ہیں، تو پھر زیادہ سے زیادہ اس کی
مطلقہ طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ، منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نکاح کرنا جائز ہی ہے نا، فرض تو نہیں؟ تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ کرتے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، یعنی کسی کے دل میں یہ اگر خیال آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نہ کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے نکاح، کون سا فرض تھا؟ تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان تھوڑے ہیں کہ وہ کر لیتے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرتے تب بھی ٹھیک ہے۔ کون سا فرض تھا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول نے دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے۔ تو اگر رسول ہی پریکٹیکل سے اس رسم کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ اور پھر ایک اور طریقے سے جواب دیا مزید تاکید کے لیے، فرمایا خاتم النبیین، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام نبی بھی نہیں ہے کہ چلو جی نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آئندہ بھی کئی نبی آنے ہیں، چلو اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی اور نبی کر کے دکھا دے گا۔ فرمایا ہمارا یہ پیغمبر یہ خاتم النبیین ہے، یعنی تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ نبی ہے بھی آخری، تو پھر تو اس نبی کا اس بری رسم کو اپنے عمل اور پریکٹیکل سے توڑ کر جانا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ تو قیامت تک اس کے اثرات چلنے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ما کانا، نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابا باپ احدن، کسی ایک کے، زید سمیت کسی ایک کے نہیں ہیں، کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، تمہاری سوسائٹی میں جتنے بھی مرد ہیں نا، مین، ان میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اگر کوئی بچہ اس آیت کے نزول کے وقت ہے بھی تو وہ چھوٹا ہے، اور یا پھر فوت ہو چکے ہیں۔ مرد کی عمر کو کوئی بچہ بھی نہیں پہنچا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not the father of any one of your men، ولیکن، رجال جمع ہے رجل، ولیکن، یہ پہلے جملے کا مطلب سمجھ گیا نا کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو پھر زید کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں، تو پھر ان کی طلاق یافتہ زینب سے نکاح کرنے میں حرج کیسے ہوا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کسی کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس رسم کو توڑا ہے۔ یہ رسم توڑنے کو فرض نہیں ہے، لیکن رسول کے لیے فرض ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، قدرا وقدورا اور دیگر الفاظ۔ ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، میسنجر آف اللہ ہے۔ وخاتم النبیین، رسول تو رول ماڈل ہوتا ہے نا، اس لیے اسے یہ کام کرنا پڑھنا تھا، اور اس لیے بھی وخاتم النبیین، اس پر تو نبوت و رسالت کا اینڈ ہو رہا ہے۔ وخاتم النبیین، اس پر تو قصر نبوت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والا، خاتم فاعل کے وزن، ختم کرنے والا، اختتام، اور اس کا معنی ختم، مہر کو بھی کہتے ہیں سیل، جیسے کوئی کام مکمل کر کے سیل لگا دی جاتی۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کا رسول ہے،
وہ خاتم النبیین، اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے، سیل آف دی پروفٹس۔ آیت مبارکہ کے ان الفاظ سے وخاتم النبیین، اسی سے لفظ نکلا ہے ختم نبوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یاد رہے کہ نبی کا مقام رسول سے کم ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، رسول کوئی کوئی ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رسالت کا مقام بڑا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ وخاتم النبیین، آپ نبیوں کا خاتمہ ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے، تو جب نبی آنے والا نہیں ہے تو رسول تو پھر اس سے بھی بڑا مقام ہے نا، رسول تو بالاولا نہیں آئے گا۔ اللہ، اگر یہ کہا جاتا نا وخاتم الرسل، رسولوں کا خاتمہ ہے، تو اس میں اس بات کا امکان تھا رسول نہیں آئیں گے، نبی آ سکتا ہے بھائی، لیکن اللہ پاک نے لفظ ہی ایسے بیان کیا، نبیوں کا خاتمہ، نبی نہیں آئیں گے تو رسول آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمام مسلمانوں کا اس عقیدے پر ایمان ہے، یقین ہے، اور جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد کسی بھی انداز سے، کسی بھی تشریح سے گما کے، کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے پیچھے سے گما کر پکڑے، اور کسی اور کو نبی رسول کے منصب پر کسی بھی انداز سے فائز کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کرے گا، اس میں نقب لگانے کی کوشش کرے گا، اور ایسا شخص پکا ٹھکا مسلمانوں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے اور فیصلہ ہے کہ وہ پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، جو اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کو نبی رسول مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پاکستان کے اندر تو ماشاءاللہ علماء کرام نے زبردست تحریک چلا کر قانونی طور پر بھی، آئینی طور پر بھی، ہر اس شخص کو، ہر اس گروہ کو جو کسی بھی انداز سے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار قرار دیتا ہے، احمدی کہتا ہے، مرزائی کہتا ہے، لاہوری کہتا ہے، کسی بھی انداز سے اپنا کوئی بھی نام رکھ کے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے جو بر صغیر میں نبوت کا دعوے دار تھا۔ تو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر باقاعدہ ایسے ہر گروہ اور ایسے ہر شخص کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ پاک نے بطور خاص پاکستان کو عطا کیا، یعنی ہر بڑے دور کے اندر تاریخ میں نبوت کا دعویٰ کیا جاتا رہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ کام ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کذاب قرار دیا تھا۔ بے شمار احادیث ہیں اس موضوع میں، قرآن مجید کی کئی ایک آیات بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرتی۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع دیکھ لیں، ہدایت یافتہ فلاح پانے والے لوگوں کے اوصاف ہیں، ان میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے نبی، آپ پر ایمان لانے والے اور آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے کامیاب ہونے والے، یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد آنے والوں پر بھی ایمان لانے والے۔ بہرحال اس طرح کے بے شمار دلائل، چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث،
آپ نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنہ. فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی مثال ہے، اس آدمی کی مثال ہے جس نے ایک بڑا ہی خوبصورت محل بنایا، مکان تعمیر کیا، محل تعمیر کیا بڑا خوبصورت، اور اس کے اندر صرف ساری فنشنگ ہو گئی، صرف ایک اینٹ لگانے کی اس میں جگہ خالی چھوڑ دی، اور پھر لوگ آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں، محل کو دیکھتے ہیں، اس کی زیب و آرائش اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں. لیکن جو شخص آتا ہے نا وہ اس ایک اینٹ کی خالی جگہ کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا، یہ جگہ کیوں چھوڑ دی گئی، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. ہر شخص کو حیرت ہوتی ہے، ظاہر ہے حیرت والی بات بنتی بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک اینٹ جس کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی نا اس محل میں، وہ اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں کا خاتمہ ہوں. اللہ اکبر. اور میں خاتم النبیین ہوں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال سے بات سمجھائی. اب اس محل میں ایک اینٹ سے زیادہ کوئی اینٹ لگنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو کوئی اور نبی کیسے آ سکتا، کوئی اور رسول کیسے آ سکتا؟ اس نبی رسول کے لیے اس پورے محل میں جگہ ہی کوئی نہیں. یہ جو پورا محل ہے نا یہ انبیاء اور رسول کا محل ہے، یعنی تمام انبیاء کو ایک محل سے تشبیہ دی گئی. اس میں لگنے والی ہر اینٹ ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، اور ایک اینٹ کی جگہ صرف چھوڑی گئی اور فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. کتنی کلیئر کٹ حدیث. اللہ اکبر. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی آپ کی میرے لیے وہی حیثیت ہے جو حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی. وہ کیا تھے؟ وہ وزیر تھے، وہ معاون تھے، وہ اسسٹنٹ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، معاون و مددگار تھے ہر کام میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے تھے. آپ ویسے تو باقی صحابہ بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص یہ مقام عطا فرمایا کہ تو میرے لیے وہی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے جو ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے رکھتے ہیں. ساتھ ہی آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ آ جائے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ کے معاون و مددگار بھی تھے، ساتھ نبی بھی تھے. اس لیے آپ نے آگے وضاحت فرما دی الا انہ لا نبی بعدی. مگر بات یہ ہے کہ وہاں کا اور یہاں کا تھوڑا سا فرق ہے کہ ہارون جو ہیں وہ نبی بھی تھے، اور اے علی کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اس لیے تو نبی نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں نقل فرمایا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا. آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون. میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب ہوں گے. کذاب کا مطلب تھا بہت ہی جھوٹے. فرمایا 30 کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ میں تو خاتم النبیین ہوں، نبیوں کی ختم ہوں، مہر ہوں، خاتمہ ہوں.
اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے وہ سب جھوٹے ہیں۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، کتب احادیث، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے قریب جا کے نزول فرمانا ہے، اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا تھا نا، تو انہوں نے بطور نبی رسول نہیں آنا، انہوں نے بطور امتی کے آنا ہے، کیونکہ بطور نبی رسول تو وہ دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے تشریف لا چکے۔ اب انہوں نے کوئی آ کے نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی انہوں نے دنیا میں قائم کرنے کے لیے آنا ہے، اس لیے ان کا آنا بھی نبوت اور رسالت کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا وَقَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، بھی کو کل شیء، ہر چیز، بکل شیء، ہر چیز کو، علیما، خوب جاننے والا، اور اللہ ہمیشہ سے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک نے جو بھی کوئی حکم نازل کیا نا، اللہ پاک کو اس کی کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے، اللہ پاک کو اس کا علم ہے، اور اللہ پاک کو نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کرنے کی کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ پاک نے ایک خاص وقت تک نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے نبوت و رسالت کو ختم کر دیا، اور اللہ پاک نے اپنے دین کو اور اپنے احکامات کو جو جو انسانوں کی ضرورت تھی ان کو مکمل اور کامل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آخری نبی کو قرآن مجید کی شکل میں ایک ہمیشہ قائم رہنے والا عظیم و شان معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح کا معجزہ کسی کے پاس نہیں۔ پہلے نبیوں کے معجزے آتے تھے، نبی دنیا سے گئے تو معجزہ بھی ختم، لیکن یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد بھی قائم اور دائم رہے گا ہمیشہ، اور اس کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے اور آخری نبی پر ایمان لاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیات میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ کافروں منافقوں کی طرف سے حضرت زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی وجہ سے جو شکوک و شبہات، اعتراضات کی بوچھاڑ تھی نا، مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ مخالفت برداشت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا۔ اللہ پاک نے اس کا حل یہ بتایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پریشانی کا حل یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، بہت یاد کرنا۔ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، یہ پروپیگنڈے سب ختم ہو جائیں، یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ساری دھول ان کی یہ بیٹھ جائے گی۔ اس لیے استقامت اختیار کرنے کے لیے تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ ذکر کی بہترین شکل ہے نماز۔ وَسَبِّحُوهُ، اور تسبیح کرو اس کی، اور پاکی بیان کرو اس کی، یعنی اللہ کو پاک قرار دو، اللہ کی پاکیاں بیان کرو۔ اینڈ ایکسالٹ ہم بکرۃ وَأَصِیلًا، مارننگ اینڈ آفٹر نون۔ بکرۃ صبح کا وقت، اور اصیلا لوٹے والا پچھلا پہر، آفٹر نون، پہلے پہر اور پچھلے پہر، صبح و شام سے یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے، پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلًا، اور پہلے پہر اور پچھلے پہر اس کی تسبیح کرو۔ اس سے مراد ویسے بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے مراد
بعض اہل علم نے نمازیں بھی لی ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کی بہترین شکل نماز ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں موجود ہے۔ تو اس سے مراد بعض اہل علم نے 5 نمازیں لی ہیں، اور بعض نے اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز لی ہے، اور بعض نے نمازیں بھی اور نمازوں کے علاوہ دیگر ذکر اذکار تسبیحات اور اس ذکر اذکار کی فضیلت ہم اسی صورت کے اندر آیت نمبر 35 میں بھی چند آیات قبل پڑھ چکے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات کے اندر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس آیت مبارکہ کی تفصیل میں اور تفسیر میں ہم ذکر کے فضائل پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، کثرت سے ذکر جو ہے اس کے اندر بھی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں بیٹھے لیٹے، بیماری میں تندرستی، تنگ دستی میں خوشحالی میں، تری میں خشکی میں، زمین پر یا فضا میں، سفر میں حضر میں، صحت میں بیماری میں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ کثرت سے ذکر کا یہ مطلب ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر سے زبان کو تار رکھے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے نا، دعائیں پڑھتا رہے، یقین کریں کہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، والذی، وہی ہے جو یصلی، صلاۃ بیچتا ہے۔ اب صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی ذکر خیر بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، کئی معنی ہے اس کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں تو نبی پاک کے لیے تھا، اور یہاں سب ایمان والوں کے لیے ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ ایمان والوں، تم پر بھی صلاۃ بھیجتا ہے اللہ، نبی پر تو بھیجتا ہی ہے، تم پر بھی بھیجتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک تمہارا فرشتوں کے اندر ذکر خیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح کہ ایک لمبی حدیث ہے ذکر کی فضیلت میں، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس جماعت سے افضل جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کی جماعت۔ یہ مطلب ہے، ایک مطلب ہے صلاۃ کا۔ اور آگے آپ نے فرمایا ذکر کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالشت، ایک گٹھ جسے کہتے ہیں، ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک پورے ہاتھ، یہ اتنا پورا بازو، اس کے برابر اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ اتنا میری طرف آتا ہے تو میں دونوں بازو کھولنے کے برابر اتنا اس کی طرف آتا ہوں، اتنا کھول کر۔ اور اگر وہ اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو فرمایا وَإِنْ أَطَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ آگے فرمایا وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی۔ اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے دو معنی میں نے عرض کر دی، اور بھی کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ فرشتوں میں اللہ پاک اپنے اس بندے کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر بھی اس کا ذکر خیر دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے شرف اور مقام میں اضافہ کر دیتے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی۔ فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے بعد باوضو حالت میں اپنی جگہ پر قائم رہے، بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر رحم فرما دے۔ یہ ہے فرشتوں کا صلات بھیجنا ایمان والوں پر۔ فضیلت تھی کہ ذکر اذکار کرنے، اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر صلات بھیجتا ہے اور فرشتے بھی۔ اور آگے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لیخرجکم، جب اللہ کی تم پہ رحمتیں نازل ہوں گی، فرشتے تمہارے لیے اللہ کے حکم سے دعائیں کریں گے، تمہاری حفاظتیں کریں گے، تو پھر اللہ پاک تمہارا ہاتھ تھام لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ لی، تاکہ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے، تم پر رحمت اس لیے نازل کرتا ہے، لی تاکہ یخرجا، وہ نکال لائے کم تمہیں من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، جہالتوں سے، تاریکیوں سے وہ تمہیں روشنی کی طرف نکال لائے۔ وکانا، اور ہمیشہ سے ہے وہ بالمؤمنین، ایمان والوں پر، رحیما، نہایت مہربان۔ وہ اپنے بندوں پر یہ فضل کیوں نہ کرے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، توحید کی طرف، قرآن کی طرف، صراط مستقیم، جنت کی طرف کیوں نہ لائے؟ اور یہ سارا کس کا نتیجہ ہے اور کس کا صلہ ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا اور کافروں کے، منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونے کا۔ اور اگلی آیت کے اندر قیامت کے دن کا صلہ اور اجر بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تحیتہم، ان کی دعا، یوم القیامت، ان کی دعا کا مطلب ان کے لیے دعا، ان کے لیے گفٹ، ان کے لیے گریٹنگ، یوم، جس دن یلقون، وہ ملیں گے، ہو سے، اللہ پاک سے، جس دن وہ اس سے ملیں گے نا اللہ پاک سے، اس دن ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ گفٹ، تحفہ، دعا کیا ہوگی؟ سلام، سلام، سلام ہوگا، سلام، اللہ پاک ان کو سلام کہیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے سورہ یاسین میں، سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے بھی کہیں گے جیسا کہ سورہ رات کے اندر موجود ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے بھی سلام سلام کریں گے اور یہ ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، اللہ، جیسا کہ سورہ واقعہ میں، اللہ قیلا سلاما سلاما، وہاں کوئی لغو بات تو ہونی کوئی نہیں، جھوٹ تو ہونا کوئی نہیں، فضولیات، بکواسیات، یہ چیزیں تو ہونی کوئی نہیں، وہاں سلامتی ہی سلامتی، رب کی طرف سے بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی اور ایمان والوں کی طرف سے بھی سلامتی کا تحفہ اور دعا ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجرن کریما، بڑا باعزت اجر، بڑا پروٹوکول والا، بڑی آنر والا، ریسپیکٹ کے ساتھ وہاں سارا کچھ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو بڑی ہی پروٹوکول والی، بڑی کسی امیر آدمی کی بھی شادی ہو نا، وہاں بھی لائنوں میں لگ کے جناب اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پلیٹیں پکڑ کے جناب گوشت والوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے اجرن کریما، بڑا عزت والا اجر۔